السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان بادشاہ کی کہانی سناؤں گا جس نے 400 سال تک اپنی بادشاہت پر حکومت کی۔ آخر وہ 400 سال تک کیسے زندہ رہا جبکہ زندگی 60 یا 70 سال کی تھی؟ تو ویڈیو میں آگے جانیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بار ایک نوجوان کسی ملک کا بادشاہ بنا دیا گیا، مگر اس نے اپنی سلطنت میں کوئی لذت محسوس نہیں کی۔ اس پر اس نوجوان بادشاہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ بادشاہت میں کیا سب بادشاہوں کی بھی میری ہی جیسی حالت ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں اس کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور، ایسا تو نہیں ہوتا، بادشاہ تو اپنی حکومت پر جمے رہتے ہیں۔ تو اس نوجوان بادشاہ نے معلوم کیا، تو پھر میرے لیے بادشاہت کے باقی رہنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ یہ کام تو علماء ہی کر سکتے ہیں، وہی آپ کی بادشاہت کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے تمام علماء کو بلوایا اور کہا کہ آپ لوگ میرے پاس رہیں اور مجھے اللہ کی اطاعت کا حکم دیں، اور جو بات نافرمانی کی ہو اس سے مجھے روکیں۔ چنانچہ علماء و بزرگوں کی جماعت نے بادشاہ کی خواہش کے مطابق نیکی کا حکم دینے کا اور برائیوں سے روکنے لگے، جس کے نتیجے میں 400 سال تک اس بادشاہ کی حکومت قائم رہی۔ مگر اس بات کو بھلا ابلیس کب تک دیکھ سکتا تھا؟ اس نے موقع پا کر بادشاہ کو سیدھے راستے سے ڈگمگا دیا۔ ایک دن ابلیس جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اس اجنبی کو دیکھ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے نہایت بے باکی سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تو ابلیس ہوں، مگر آپ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں آدم کی اولاد میں سے ایک انسان اور آدمی ہوں۔ بادشاہ کے اس جواب پر ہی ابلیس نے اس پر پھندا ڈال دیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ آدم کی اولاد ہوتے تو اب تک کبھی کے مر چکے ہوتے، تم تو عبادت کے لائق ہو، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاؤ۔ ابلیس نے کچھ اس طرح سے گفتگو کی کہ بادشاہ کے دل میں بات بیٹھ گئی، اور اس نے ممبر پر چڑھ کر لوگوں سے کہا کہ اب تک میں نے تم لوگوں سے ایک بات چھپا رکھی تھی، مگر آج اس کے ظاہر کرنے کا وقت آ ہی گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں 400 سال سے تم لوگوں پر حکومت کر رہا ہوں۔ اگر میں آدم کی اولاد میں سے ہوتا تو اب تک کب کا مر چکا ہوتا، جس طرح دوسرے لوگ مر چکے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہارا معبود ہوں۔ اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو، میری عبادت کرو۔ بادشاہ کے اس اعلان کے بعد، جس میں کھلا شرک تھا، اللہ نے اس زمانے کے نبی کے پاس وحی بھیجی کہ اس بادشاہ کو بتا دو کہ جب تک وہ سیدھے راستے پر قائم رہا، اس کا ملک بھی قائم رہا اور اس کی حکمرانی بھی بنی رہی۔ مگر اب جب کہ وہ کھلم کھلا گمراہ ہو چکا ہے، تو قسم ہے میری عزت جلال کی، تیری حکومت بھی ختم ہوگی۔ چنانچہ اس پر بخت نصر نے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اور 70 کشتیاں سونے کی بھر کر لے گیا۔ اس طرح خدا کی نافرمانی سے اس کی حکومت اور بادشاہت سب مٹی میں مل گئی۔ دیکھا دوستو، خدا کی اطاعت کا فائدہ اور نافرمانی کا بدلہ اس حکایت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی فرمانبردار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔